اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھنے والے سب دوستوں کو یا اسلام مدد۔ اس ٹائم میں موجود ہوں مغل پورہ امام بارگاہ ابو الفضل العباس اور یہاں سے شبیہ ذوالجلالہ نکلتا ہے، آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں، آئے میرے ساتھ۔ اور سید الساجدین کا مرکزی تابوت بھی برآمد ہوگا۔ لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کا ذکر اگر قرآن سے نکال دیا جائے تو پیچھے صرف 2 جلدیں باقی رہ جاتی ہیں۔ مجھے یہ جناب عباس کے علم کی قسم ہے، میرے پاس آپ تشریف لائیں، مجھے خدمت کا موقع دیں، آپ کے سامنے قرآن کھولوں گا، بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک ہر آیت میں علی نہ دکھاؤں تو وہی مذہب چھوڑ دوں۔ جی جو آپ مجلس میں آل محمد کا بالخصوص علی کا ذکر سن کے یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور ویسے بھی یہاں ڈاکٹر تشریف فرما ہے، اب یہ بیماری عام ہو گئی ہے حضور، 40-50 سال کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ شولڈر لاک ہو گیا ہے اور ہاتھ اٹھتا نہیں۔ بس بات ہو گئی ہے، آئے آئے آئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں میرے دوست ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، اور وہ فریکوینٹلی ان پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ہے، صبح اٹھے ہیں تو یہ ہاتھ اوپر نہیں جاتا، پھر وہ تھیراپی بتاتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے روزانہ تھوڑا تھوڑا اپنا ہاتھ بلند کرنے کی کوشش کرو۔ ان بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، ان بچوں کو مجلس میں لائیے اور انہیں سنت غدیر میں ہاتھ اٹھانا سکھائیے، بڑھاپے میں کبھی شولڈر لاک نہیں۔ جی اس بیماری سے مستقل چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اگر بندہ یہاں پہ غدیری بن کے بیٹھے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں بوسیلہ زبان مصطفیٰ اعلان کر رہا ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جس خدا نے کہا تھا نا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کچھ دیر گزری اور اسے کہا محمد اعلان کر، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ نہیں ہاتھ سے ہی رکھے تو جملہ ہدیہ کروں۔ جس خدا نے کہا تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کچھ دیر گزری اور اسی خدا نے کہا محمد اعلان کر، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ لیجئے قرآن نے بتا دیا، تم محمد کے تمہارے ہو، یہ محمد کے ہمارے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں محمد تمہارے، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمے لہجے میں کروں تو آپ بات کی بلندی کا لطف لے کے یہاں سے اٹھیں۔ محمد تمہارے بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں، تو پھر جن کے باپ ہیں وہ مرد ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ جن کے باپ بن کے جا رہے ہیں وہ دونوں بچے گودی میں ہیں، لوگ گودی میں بچے اٹھا کے مرد نہیں بن پائے، یہ بچے گودی میں بھی مرد ہیں۔ یا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ علی حق یہاں سے ہوتا ہے بھائی، علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ صرف اللہ کے رسول وخاتم النبیین، اور یہ نبیوں کے خاتم ہے۔ مجھے خبر نہیں لوگوں کی نگاہ میں ختم نبوت کے معنی کیا، موڈ ہو تو بتاؤں ختم نبوت کیا ہے۔ چیزیں 2 طرح سے ختم ہوتی، یا گھٹتے 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 ختم ہوتی، یا پھر بڑھتے 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 ختم ہوتی۔
हाय 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 हाय, बस ये तबर्रुक जिसका हिस्सा था उसी के लिए। तशरीह करूं तो अपना लुत्फ जाता है, चीजें या घटते 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 खत्म होगी। ये कॉन्सेप्ट, ये फिलॉसफी इससे पहले कहीं से सुन रखी है तो बेशक खामोश बैठे रहिए, वरना जब मजलिस में मोमिन खामोश बैठता है तो मैं दिल ही दिल में डरता हूं कि कहीं इससे जनाबे मीसन नाराज ना हो जाए कि मैं जबान कटवा के भी बोलता रहा हूं तो जबान रख के भी चुप बैठा रहा। शय या घटते 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 खत्म होती है। मेरी सारी तकरीर भूल जाएगा, ये एक जुमला आपको आप भुलाना भी चाहेंगे नहीं भूलेगा। या शय घटते 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 खत्म होती है, या फिर पढ़ते 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 खत्म। 1000 साल पहले की एक इमारत है, पहले छत गिरी, फिर दीवारें, फिर खिड़कियां, फिर दरवाजे, फिर चौखट, फिर बुनियादें भी गई। अब कहा जाएगा ये इमारत खत्म हो गई। और एक इमारत बननी थी 20 मंजिला, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, और जब आखिरी मंजिल की छत डाली गई तो अब ऐलान हुआ कि यहां इमारत खत्म हो गई। मैं उम्मत से पूछना चाहता हूं, मुस्तफा पे जो नबूवत खत्म हुई है, ये घटते 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 खत्म हुई है या बढ़ते 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 खत्म हुई है? जुमला फिजा में मुअल्लक अर्ज़ नुज़ूल चाहता, जो शय घटते घटते खत्म हो उसे कहते हैं बर्बाद हो गई है, जो बढ़ते बढ़ते खत्म हो उसे कहते हैं मुकम्मल हो गई है। गदीर में ये ऐलान नहीं हुआ कि दीन बर्बाद हो गया है, ये ऐलान हुआ दीन मुकम्मल हो गया। हाय 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 हाय, क्या हो गया है करबला में? ये कौन मारा गया है कि पूरी कायनात में हलचल मच गई? ये मजलिसें सिर्फ जमीन पे नहीं होती, अगर अज़ादार देख सके तो पता चले आसमानों पर फरिश्ते तस्बीह छोड़कर एक दूसरे को पुरसा दे रहे हो। हमारा सरदार प्यासा मारा गया है। आज़ान अली अकबर से शुरू होने वाला दिन सकीना की सिसलियों पे जाके खत्म हो। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। जब आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं, मैं मोहम्मद की बेटी को गवाह बनाता हूँ, भी गवाह रहना, ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते जैसे तेरे घर के गुरबत पे रोते। आखिरी दिनों में ऐलान गदीर के बाद रसूल ने जितने दिन सांस ली है, रसूल ने बात ही सिर्फ हुसैन की। जहां बैठते थे हुसैन की बातें, सहाबा इकट्ठे हो जाते थे। मोहब्बत करने वाले सहाबा को जब रसूल ने कह दिया था कि अब मैं जा रहा हूं, तो रसूल का एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुनते थे सहाबा। रसूल फिर बैठ जाते थे, सहाबा की निगाहों का किबला रसूल का चेहरा बन जाता था, और फिर रसूल उठाकर हुसैन को गोद में बिठा लेते थे। और बिठा के जानते कि क्या कहते थे? हाजा हुसैन फारिफू हो, इसे पहचान लो यही हुसैन है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं क़यामत वाले दिन तुमसे पूछूंगा कि तुमने मेरे बाद मेरे हुसैन से क्या सलूक किया है। कभी रसूल बैठे बैठे हाथ उठा देते थे। हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं ना, हम असबाब गिरिया फराहम कर सकते हैं, आंसू मुस्तफ़ा की बेटी अता करती है। कभी बैठे बैठे रसूल दोनों हाथ उठा देते थे, परवरदिगार मेरे हुसैन को कमीनी दुश्मन न देना। आपने आसानी से सुन लिया है, आपने समझा नहीं रसूल ने क्या कहा है। रसूल ने ये नहीं कहा मेरे हुसैन को दुश्मन न देना, मेरे हुसैन को कमीने दुश्मन न देना।
کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کمینہ دشمن کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم تاریخ نے دکھا دیا ہے کہ دشمن اور کمینے دشمن میں فرق کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دشمن عرب میں بہت تھے، میدان احد تھا، رسول پہ حملہ ہو چکا تھا، اکیلے علی دفاع کر رہے تھے، چاروں طرف سے مشرک رسول پہ تابر توڑ حملے کر رہے تھے۔ ایک گڑھا تھا جس میں رسول گر گئے تھے، لوگ سنگ باری کر رہے تھے کہ اچانک فضائے احد میں آواز گونجی، الا ان محمدن قد قتل۔ میں دشمن اور کمینے دشمن کا فرق بتا رہا ہوں، محمد مارے گئے۔ یہ آواز مصطفیٰ کی بیٹی کے کانوں سے ٹکرائی۔ تاریخ کہتی ہے چادر سنبھالتی ہوئی بی بی نے پاؤں میں نالین نہیں پہنی، بابا بابا کہتی میدان کی طرف دوڑنے لگی۔ تاریخ کہتے جن مشرکوں نے میرے مصطفیٰ کو گھیر رکھا تھا نا، سردار نے اپنے ہاتھ سے ہٹانا شروع کر دیا، اب اس کو چھوڑ دو، وہ دیکھو اس کی بیٹی آ گئی ہے۔ یہ رسول کا دشمن تھا، مگر حسین کا دشمن اتنا کمینہ تھا کہ حسین کے قریب حسین کی بیٹی آ گئی، ظالم نے تماچا مار گیا۔ یا زہرا یا زہرا، محمد کی بیٹی آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ رسول کا دشمن صرف دشمن تھا، حسین کا دشمن کمینہ دشمن تھا۔ وفائے پروردگار میں اتنا آگے نکل گیا زہرا زادہ کہ آئی فضائے کرب و بلا میں صدائے رب، اب بس کرو حسین میرا امتحان نہ لو، حسین میرے صبر کا امتحان نہ لے، بس کر دے حسین۔ حسین میں نے تجھ سے اکبر مانگا تھا، سکینہ کے کانوں کا لہو نہیں مانگا تھا۔ حسین میں نے تجھ سے عباس مانگا تھا، زینب ام کلثوم کے ننگے سر نہیں مانگے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اکبر دے دیا حسین نے، قاسم دے دیا حسین نے، اور محمد دے دیے حسین نے۔ ایک جملہ میں علی اکبر کی مصیبت کا پڑھنا چاہتا ہوں، حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ علی اکبر دے دیا، علی اکبر دینا آسان تھا، حسین ابن علی نے علی اکبر کو بھیجا ہے نا۔ اور جب علی اکبر نے زین چھوڑی، زہرا کے لال نے کرسی چھوڑ کے ایک جملہ کہا، یا بنی الاکبر بعد کلفا، اکبر تیرے بعد زمانے پہ خاک ہے۔ حسین نے یہ جملہ کہا، راوی کہتے ہیں آسمان سے خاک برسنے لگی۔ عزادارو اٹھتے گرتے زہرا کا لال، اسی جملے میں ماتم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اٹھتے گرتے زہرا کا لال علی اکبر کے قریب پہنچا۔ کسی ظالم نے یہ کہہ کر اکبر کے سینے میں پرچھی توڑ دی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ اکبر کا بابا بڑا صابر ہے۔ زہرا کا لال چپ کر کے اکبر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حسین ابن علی نے امامہ اتارا، پرچھی کے قریب حسین نے امامہ رکھا۔ ابھی حسین نے پرچھی میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا کہ تاریخ کہتی ہے فوج یزید میں طبل بجنے لگے۔ زہرا کے لال نے کہا اکبر کے قتل کی خوشی ہے۔ شمر نے کہا لگا کے کہا طبل بجاؤ، خیموں سے علی کی بیٹی نکل کر میدان میں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، یہی حق ہے، یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کا۔ اکبر کی لاش دیکھ کے شبیر نے کہا تنہا پڑا ہے پھر سے جنازہ رسول کا۔ برچھی کو اس طرح سے ہلایا حسین نے، پہلو سے ہاتھ آنکھوں پہ آیا بطول کا۔ پھر عزادارو ایک وقت ایسا آیا، بس بیٹھتے بیٹھتے جملہ سن لو، ایک وقت ایسا آیا جب زہرا کے لال کو ظالموں نے نیزے کی علی کے ساتھ، کوئی بات نہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے مصیبت کا شہادت کا یہ جملہ سن لو، ہر زدار کا ہاتھ سر پہ آ جائے تو میں یہ جملہ کہوں، حسین ابن علی کو ظالموں نے نیزے کی علی سے سینے سلجھنا سے نیچے گرا دیا۔ آج بھی کربلا جاؤ،
تو مقام صاحب الزمان موجود ہے. کسی نے میرے امام سے پوچھا تھا مولا اس جگہ آپ آ کے روتے کیوں ہے؟ رو کے میرے امام نے فرمایا ہنا سکت چلتی منظار جواد ہی، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے غریب دادا نے زلجلہ کی زیر کو ماتم حسین. جگہ دے دو سائڈ سے ہو جاؤ.